بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں دسترخوان کی طرف، یعنی امت اپنی طرف ایسے بلائے گی جیسے بھوکوں کو دسترخوان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی طرح ہو جائے گی۔ پھر پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر تمہاری حیثیت کو ختم کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، موت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ ہم بالکل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے مطلب تعاون نہیں کر رہے بھائی۔ جو ہمارے بارے میں دیکھیں کیا کہا ہے حدیث کے اندر، صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ صحابہ کے سامنے کفار کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولو العزمی کی وجہ سے، کفار یہودی اور عیسائیوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی تھی، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، غیر المغضوب علیہ، مغضوب علیہ قوم ہے یعنی یہودی ہیں، یہ اسرائیلی۔ آگے سورۃ البقرہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی تھوپ دی گئی ہے۔ آگے پھر چند صفحات آگے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے فرمایا ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اے مسلمانوں جاگ کے یہ بات سنو کہ جب تک تم ان کی دین کی پیروی نہ کرو، خدا نخواستہ تم یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ، اس وقت تک یہ تمہارے سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے دعووں کا جواب دیا ہے۔ یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں سزا نہیں دے گا، چند گنے چنے دنوں میں ہمیں سزا دی جائے گی جو ہم نے دنیا میں گناہ کیے تھے، اس کے علاوہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اسی سرزمین پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا ہے۔ 70 نبیوں کو، 43 نبیوں کو ایک وقت میں، ایک دن کے اندر ان یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی قتل جگہ جگہ کے اوپر یہ اسی طرح کر رہے ہیں، اسی سرزمین کے اوپر کر رہے ہیں جہاں انبیاء کو انہوں نے ستایا، قتل کیا۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جن کے نام مذکور نہیں ہیں۔ 43 نبی ایک دن کے اندر یہودیوں نے قتل کیے ہیں، 70 نبی ایک دن کے اندر یہودیوں نے قتل کیے ہیں۔ اور ہمیں درد کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ تعاون کی بھیک مانگ رہے ہیں، آزادی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے خصوصی گزارش ہے کہ جو لوگ مالی اعتبار سے سپورٹ کر سکتے ہیں وہ اپنا مال کسی طرح ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، فراڈیوں سے بچ کر۔ اور جو لوگ دعا اور تسبیحات کے ذریعے سے تعاون کر سکتے ہیں وہ اس اعتبار سے تعاون کرے، روزہ اور اعتکاف کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔